الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ زکوٰۃ و صدقات کے متعلق قرآن و حدیث میں چند الفاظ بار بار استعمال ہوئے۔ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے، لفظ انفاق استعمال ہوا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اور لفظ اطعام استعمال ہوا ہے۔ ان چار الفاظ کی آپ کو بار بار کثرت ملے گی۔ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے، لفظ انفاق فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے، لفظ اطعام استعمال ہوا ہے۔ یہ چار الفاظ قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ و صدقات کے متعلق بار بار استعمال ہوا ہے۔ اور اگر کتب فقہ کا آپ باغور مطالعہ کریں اور اگر کتب فقہ کو باریک بینی سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کتب فقہ کے اندر زکوٰۃ و صدقات کے متعلق لفظ عشر استعمال ہوا ہے، لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے، لفظ نصاب وغیرہ اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے، لفظ نصاب بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو لفظ صدقہ اور زکوٰۃ کے متعلق قرآن و حدیث میں اور کتب فقہ کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ لغت کے اندر زکوٰۃ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ دو معنی کے اندر لغت کے اندر زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ ایک بڑھوتری یعنی بڑھنا، دوسرا پاکیزگی اور بڑھوتری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو لغت کے امام ہیں نا، امام راغب اصفہانی، لغت کے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی بڑھوتری کو زکوٰۃ نہیں کہیں گے، ہر قسم کی بڑھوتری کو زکوٰۃ نہیں کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مانوی بڑھوتری، زکوٰۃ اس مانوی بڑھوتری کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی صورت میں ہو۔ زکوٰۃ اس مانوی بڑھوتری کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی صورت میں۔ اب یہ مانوی بڑھوتری کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے ظاہری طور پہ بڑھنا، ایک ہوتا ہے مانوی طور پہ بڑھنا۔ ظاہری بڑھنا یہ ہے کہ دیکھو 100 روپے نا، 100 روپے سے 200 ہو جائیں، 300 ہو جائیں، 400 ہو جائیں، 500 ہو جائیں، تو 100 سے وہ بڑھ کر 500 تک چلے گئے، یہ ظاہری طور پہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے مانوی طور پہ بڑھنا، یعنی کہ اس کی قوت بڑھ جانا، کہ ہے تو 100 روپے ہی پاس، کہ انسان کے پاس تو 100 روپے ہی ہیں، لیکن اس کی قوت خرید بڑھ جائے، اس کے اندر قوت نفع بڑھ جائے، کہ وہی کام جو 500 سے ہونا تھا وہی کام 100 روپے میں ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس قدر برکت دے دی کہ وہی کام جو 500 سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 100 روپے مکمل کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ظاہری بڑھوتری، اور یہ ہوتی ہے مانوی بڑھوتری، کہ نوٹ تو اصل میں وہی رہا، مقدار تو وہی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت کو بڑھا دیا، اس کی جو نفع کی قوت تھی وہ بڑھ گئی۔ اور ویسے بھی مال فی نفسی کیا چیز ہے؟ مال اپنی اصل حقیقت میں کیا ہے؟ بھوک لگے تو انسان نوٹ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اگر جسم کو ڈھکنا ہو تو کیا نوٹ پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا۔ اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جہاں انسان، بہت ساری چیزیں کہ ہر جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں انسان براہ راست مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اصل چیز مال سے ہونے والے فوائد اور منافع ہیں، کہ انسان کو جو مال سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جو اس کو منافع حاصل ہو رہے ہیں، اصل وہ چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ کم پیسوں میں کسی کو زیادہ دے دیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم دیں، یہی برکت ہے۔ برکت کو اور کوئی دوسرے تیسرے الفاظ میں سمجھانا مشکل ہے۔ برکت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک مانوی منافع اور مانوی قوت کو بڑھا دیں، یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے۔ اور ظاہری اور باطنی بات کو اگر سمجھنا ہے کہ ظاہری چیز کیا ہوتی ہے اور مانوی کیا ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ کہ ایک شخص کے پاس 100 روپے ہے نا، اس نے اس پہ 10 روپے سود لے لیا۔ اب ظاہری طور پر کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ 110 ہو گئے، بڑھ گئے نا، لیکن مانوی طور پہ کم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ایسی نوسط ڈالیں گے کہ یہ جو اس کے 110 روپے نا، اس کی حیثیت 10 روپے کی بھی نہیں بچے گی۔ یعنی وہ منافع جو یہ 10 روپے سے حاصل کر لیتا، اب یہ 110 سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مال اس کا یا تو تھانوں میں چلے جائے گا، یا ہسپتالوں میں چلے جائے گا، بیماری میں خرچ ہو جائے گا، لیکن یہ 110 سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہیں ایک بندے کے پاس 100 روپے اور وہ 10 روپے صدقہ کر دے، 100 روپے تھے 10 روپے صدقہ کر دے، اب بچے کتنے؟ 90۔ تو ظاہری طور پر تو مال کم ہو گیا، لیکن مانوی طور پہ مال بڑھ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس 90 میں وہ برکت دیں گے تو شاید میرا خیال ہے 500 میں بھی نہ ہو۔ آدمی اس 90 سے وہ کام کر لے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے وہ معاملات کو نپٹا دیں گے، اس میں وہ برکت ہو جائے گی کہ شاید 500 بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو یہی ہے کہ ظاہری اور مانوی سمجھ آ گیا کہ زکوٰۃ، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں ہر قسم کی بڑھوتری کو زکوٰۃ نہیں کہتے،
زکوٰۃ اس مانوی بڑھوتری کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مال میں بطور برکت یعنی برکت کی صورت میں ظاہر فرمائے۔ اسی طرح لغت میں دوسرے معنی زکوٰۃ کے پاکیزگی کے آتے ہیں، تو یہیں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہر قسم کی پاکیزگی کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ ظاہری پاکیزگی کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا کہ بھئی کس نے اپنے کپڑے صاف کر لیے، جسم صاف کر لیے، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے، لغت کے طور پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں لغت میں مانوی پاکیزگی کو، یعنی باطنی پاکیزگی کو، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو منور کر دیں، انسان کے اخلاق سنور جائیں، باطنی اعمال سنور جائیں، یہ لغت کے اندر اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ اب البتہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے کیوں ہیں، یعنی وہ مال جو ہم نکالتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ کی لغت میں دو معنی آ رہے تھے کہ ایک بڑھوتری اور ایک پاکیزگی، تو چونکہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال بڑھ جاتا ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں پاکیزگی کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نور کو پیدا کرتا ہے، تو یہ زکوٰۃ نکالنا چونکہ پاکیزگی کا سبب بھی بنتا ہے اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو مکمل ہو گیا، اب لفظ صدقہ ہے۔ لغت کے اعتبار سے صدقہ سچائی اور سچ کو کہتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں صدقہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں صدقہ اس مال کو کہتے ہیں کہ وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچے دل سے خرچ کیا جائے۔ اب اتنی عام تعریف کی نا کہ وہ مال جس کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، تو شریعت کے اندر اس کے اندر زکوٰۃ بھی داخل ہو جائے گی، اس کے اندر عشر بھی داخل ہو جائے گا، اس کے اندر صدقۃ الفطر بھی داخل ہو جائے گا، اور ہر وہ نیک کام جو ہر وہ نیک جگہ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یہ ساری جگہیں صدقے میں شامل ہو جائیں گی۔ تو شریعت کی نظر میں صدقے کا اتنا عام مفہوم ہے، شریعت کی نظر میں صدقہ اتنا عام مفہوم رکھتا ہے، اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور حدیث کے اندر تو اس سے زیادہ وسعت ہے۔ حدیث کے اندر تو ہر نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے، حدیث کے اندر ہر نیکی پر حدیث کے اندر تو ہر نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے۔ البتہ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کیا وہ تو لغت کے اعتبار سے تھا، یہ میں بتانا بھول گیا۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں کہ وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا ہے، وہ مخصوص مال جو انسان پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے معاملات میں آپ نے نصاب کا لفظ بہت سنا ہوگا کہ نصاب، اگر نصاب کے باقاعدہ آپ مالک ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب مال کی خاص مقدار کو کہتے ہیں، مال کی وہ متعین مقدار کہ جس پہ شریعت نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، بس وہ نصاب ہے کہ اتنا مال اگر آپ کے پاس پایا جائے گا تو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پر سال کا بھی ذکر آتا ہے کہ بھائی سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے، تو سال بھی سمجھ لیں کہ سال سے کون سا سال مراد ہے، سال سے کون سا سال مراد ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ دو قسم کے سال ہیں نا ہمارے یہاں، ایک تو اسلامی سال ہے جو قمری مہینے کہلاتے ہیں، قمری مہینے اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا حساب چاند سے ہوتا ہے، اور دوسرے انگریزی سال جنہیں ہم شمسی مہینہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا حساب سورج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں شمسی مہینے کے اعتبار سے، وہ اپنا سال شمار کرتے ہیں شمسی مہینے کے اعتبار سے، جبکہ زکوٰۃ شرعاً قمری مہینے کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی جو آپ حساب رکھیں گے سال بھر کا وہ قمری مہینے کے حساب سے رکھیں گے، لیکن ہمارے لوگ شمسی مہینے کے حساب سے کرتے ہیں۔ اب اس فرق سے نا مسائل پر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، لوگوں کو اس کی چونکہ سمجھ نہیں ہوتی نا تو لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، ورنہ بہت فرق پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے مسائل کے اندر۔ وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ چلو یہیں سمجھ لو، فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ایک شخص پہ یکم فروری کے اندر اس کے پاس مال آیا، اتنا مال آ گیا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی کہ باقاعدہ نصاب مال آ گیا اس کے اوپر، اب اگلے ہی سال اس پر زکوٰۃ فرض ہونی تھی یکم فروری کو، اگر شمسی مہینے کا حساب کریں، شمسی مہینے کے اعتبار سے اب یہ یکم فروری کو زکوٰۃ نکالے گا، لیکن اسلامی اعتبار سے تو اس سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی نا، مال ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو اب اگر وہ شمسی مہینے کا اعتبار کرے گا تو وہ اگر 1 فروری آنے سے پہلے اس کا مال ہلاک ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، 1 فروری آنے سے پہلے جب 10 دن پہلے مال ہلاک ہو گیا تو وہ کیا سمجھے گا کہ میرے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اب مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ میرا مال ہی ہلاک ہو گیا۔ لیکن
قمری مہینہ چونکہ اس سے پہلے پورا ہو چکا تھا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، اب اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے اور وہی سمجھ رہا ہے کہ میرے ذمہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو لوگ عمومی طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ سال کے اندر قمری مہینے کا اعتبار ہے، اسلامی سال کا اعتبار ہے، وہ انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہے اس کے اندر۔ اب زکوٰۃ کی شریعت میں اہمیت اتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور متعدد جگہ قرآن کے اندر جہاں زکوٰۃ کا حکم اس طرح ملتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، یہاں سے زکوٰۃ کی اہمیت ہی پتہ چل گئی۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے۔ اس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس قدر فرض ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا اقرار کر لے کہ میں زکوٰۃ کو فرض مانتا ہوں لیکن ساری زندگی نہیں دیتا، تو گناہ تو بہت زیادہ ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے پھر خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرضیت کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں مؤمنین کی صفات بیان کی نا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی مؤمنین کون ہیں؟ جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں کیا فرمایا کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، بلکہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، اور زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں کہ حکومت وصول کرے، اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جس طرح نماز آپ پر بہر صورت فرض ہے کہ آپ نے نماز کو بہر صورت پڑھنا ہے، چاہے کوئی آپ سے مطالبہ کرے یا کرے، اسی طرح اسلامی حکومت نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہے، آپ نے بہر صورت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، چاہے آپ سے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ اب البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی، اور آیا پچھلی امتوں پہ زکوٰۃ فرض تھی یا نہیں؟ تو زکوٰۃ فرض کب ہوئی، اس کے اندر متعدد اقوال مل جاتے ہیں۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہجرت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ بعض نے ہجرت کے بعد ایک پہلی ہجری کا کہا، بعض نے ہجرت کے بعد دوسری ہجری کا کہا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات درست یوں نہیں ہے کہ وہ جو مکی صورتیں ہیں نا، مکی صورتوں میں خود اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ مل جاتا ہے۔ اب سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل مکی صورتوں میں سے اور ابتدائی صورتوں میں سے، بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، تو وہاں یہ بات ملتی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ بھائی نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو مکی زندگی کے اندر ہی، مکہ کے دور کے اندر ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، ہجرت سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی۔ جب مسلمانوں پہ نماز کو فرض کیا گیا تو زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی تھی۔ البتہ ہوا کچھ یوں کہ ہجرت کے بعد اس کے تفصیلی احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوگی، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہوں گے، یعنی کن لوگوں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا، پھر حکومتی سطح پر اس زکوٰۃ کو وصول کرنا، اس کو مفلسین پر اور اس کو محتاجوں پر اور یہ جو مفلس لوگ ہیں ان پر خرچ کرنے کی صورت بنانا۔ یہ مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد تدریجاً آہستہ آہستہ یہ بات ہوتی رہی نا۔ البتہ زکوٰۃ کی تفصیلات یہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یعنی کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوگی، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے افراد ہیں، ان کے کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے، اور زکوٰۃ کو سرکاری سطح پہ وصول کرنے کے انتظامات اور پھر ان کو مفلسین پہ خرچ کرنے کے انتظامات، یہ مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے ان کے انتظامات کیے گئے۔ صدقۃ الفطر 2 ہجری میں واجب ہوا۔ اچھا، البتہ یہ بھی سمجھ لیں ہجرت کا سال کیا کہلاتا ہے۔ مکہ کی جو زندگی نا وہ ہجری میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی نا، اس کے بعد سے جو سال شمار ہوتے ہیں وہ ہجری شمار ہوتے ہیں۔ ہجرت کے بعد 1 سال ہوا تو 1 ہجری، ہجرت کے بعد 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کر لی نا، اس کے بعد جو سال ہیں وہ ہجری میں شمار ہوتے ہیں۔ تو 2 ہجری میں صدقۃ الفطر واجب ہوا، اور پھر اسی طرح سرکاری سطح پر وہاں پر زکوٰۃ کو وصول کیا گیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ جو تجارتی قافلے آتے تھے نا، تو راستے میں حکومتی چوکیاں بن جاتی تھیں،
وہاں حکومت کے نمائندے بیٹھ کر زکوٰۃ کو وصول کیا کرتے تھے. وہاں حکومت کے نمائندے بیٹھ جاتے تھے تجارتی راستوں پر، تاکہ جو لوگ مال لا رہے ہیں نا وہ نظر بھی آ جائے، اس کا حساب کر کے شمار کر کے زکوٰۃ وصول کر لیں. پچھلی امتوں پہ زکوٰۃ فرض تھی، بالکل فرض تھی. پچھلی امتوں پہ زکوٰۃ فرض تھی، البتہ ادائیگی کی صورت یہ نہیں تھی. ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے احسان یہ کیا کہ ہمارے مفلسین پر زکوٰۃ کو لازم کیا، یعنی کہ امیر لوگ زکوٰۃ دیں گے اور اس زکوٰۃ کے مال سے محتاجوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا. لیکن پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگے بجلی اسے جلا دیتی تھی، اور اس سے ان کی زکوٰۃ کی قبولیت کا ہی پتہ چل جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اعمال پہ پردہ ڈالا ہوا ہے نا، ہمارے اعمال تو کھلتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارا مال اسی امت کے مفلسوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. اور اگر یہ زکوٰۃ کا نظام، اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر اس زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طرح نافذ کر دیا جائے نا، صحیح طرح اس پہ عمل کیا جائے، تو پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی تنگ دست نہیں بچے گا. ایک مسلمان بھی تنگ دست نہیں بچے گا. اتنا زبردست یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست نظام دیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی تنگ دست نہیں بچے گا. یہ ایک بہت بڑی غفلت لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، بہت سامنے آتی ہے لوگوں کی طرف سے. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں. ایک طبقہ وہ تو بالکل ہی فارغ ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ دینے میں بھی نا اس طرح کرتے ہیں کہ بس اپنے پاس سے مال نکالنے کو زکوٰۃ شمار کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی. بھئی آپ کے ذمے میرا قرض ہے، ارے بھائی میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، یعنی کہ سمجھا رہا ہوں خالی، چلیں میرے ذمے آپ کا قرض ہے، اب وہ میں نے آپ کو ادا کرنا ہے، تو کیا میں اس کو اپنے پاس سے جدا کر دوں، اپنی ملکیت سے اس مال کو نکال دوں، تو کیا آپ کا قرض ادا ہو گیا؟ کب تک ادا نہیں ہوگا؟ جب تک دو باتیں نہیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ اس مال کو میں اپنی ملکیت سے علیحدہ کر دوں، اور وہ مال آپ کی ملکیت میں پہنچا دوں. تب تک میں بری الذمہ تو نہیں ہوا نا، جب تک میں نے اپنی ملکیت سے علیحدہ نہیں کیا اور آپ کی ملکیت میں نہیں پہنچایا. تو اسی طرح انسان بری الذمہ نہیں ہوتا زکوٰۃ سے جب تک کہ زکوٰۃ کو اپنے مال یعنی کہ اس مال کو اپنی ملکیت سے علیحدہ نہ کر دیں، اور پھر اس کو اس کے صحیح مصرف تک نہ پہنچا دے. محض علیحدہ کرنے سے بھائی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی کو بھی آپ نے اٹھا کے دے دی زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی با اعتماد لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے، تو انسان ان کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کام نکل جائے گا. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ان کے حوالے کر دیا، با اعتماد لوگ تھے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بس یہ خیال کر لیجئے گا کہ وہ صحیح جگہ ہی خرچ کر رہے ہوں.